میرے عزیز، میرے دوست، یہ نوٹ جو تمہاری جیب میں ہیں، اللہ کی قسم یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، سمجھے ہو؟ اور جو بینک میں تمہارا پیسہ پڑا ہے نا، وہ صرف ایک خبر ہے، خبر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم نے تو پلنا ہے اسباب کے بغیر، ہم نے پلنا ہے اسباب کے بغیر۔ یہ نوٹ جو تمہارے گھر میں آ رہے ہیں، یہ تو تم نے لوگوں پہ خرچ کرنے ہیں، یہ اپنے پہ تھوڑی خرچ کرنے ہیں۔ مجھے تم پاگل سمجھ رہے ہو نا، تو سمجھو پاگل، لیکن جس نے میری بات کا یقین کرنا ہے پھر وہ چلے گا، اس سے کام لیا جائے گا۔ تم باقی سارے مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں تمہیں ایک حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے یہ مانگ، یا اللہ مجھے اسباب کے بغیر پال، مجھے نہیں پلنا اسباب سے۔ یہ سب کچھ جو تو مجھے دے رہا ہے، یہ میں تیرے بندوں پر خرچ کروں گا، ان کو دے دوں گا، تو مجھے ان کے بغیر پال۔ میں قسم کھا رہا ہوں تم اسباب کے بغیر پلو گے۔ یہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں، یہ روپیہ پیسہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، اللہ اس کو تمہارے سامنے ہیچ کر دے گا۔ جس چیز کا یقین دل سے نکلے گا، وہی اللہ تمہارے قدموں میں ڈال کے تمہارے پیروں کا غلام بنا دے گا اس کو۔ ہم تو وہ ہیں، اب کوئی نبی تو آنا نہیں، یہ آئے گا۔ ہاں، یہ ظاہر سی بات ہے، ہم ایسے، ہمارے وزراء بھی ایسے۔ آپ کے بڑے ہمیں بتاتے ہیں بینک میں $16 بلین ہے، ذرا اٹھاؤ۔ ابھی حیات الصحابہ کہ سیدنا عمر روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھیرا کرتے تھے، $1 نہیں آتا تھا بیت المال کے اندر، اور لوگ ایسے خوشحال تھے کہ ایک زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا وہاں پر۔ کیوں؟ وہ سب جانتے تھے ہم چیزوں سے نہیں پلتے، ہم روپے سے نہیں پلتے۔ حاجی عبد الوہاب کے کتنے بیان سن چکے ہیں ہم، یہ یقین ایک پر نہیں۔ میں نے اس آدمی کے علاوہ یہ بات کسی سے سنی ہی نہیں کبھی۔ ہمیں نہیں ہے ضرورت، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں تو ہماری محتاج ہیں۔ میں پیسے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یہ پیسہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ گاڑی میرے لیے بنی ہے یا میں گاڑی کے لیے ہوں؟ یہ گاڑی تو میرے لیے بنی ہے نا، یا میں اس کے لیے بنا ہوں؟ کیسے ہم ہدایت کا ذریعہ بنیں گے لوگوں کی؟ اگر ہمیں وہی ساری چیزیں پسند ہو جو ان کو پسند ہے، بن سکتے ہیں ہم ہدایت کا ذریعہ ان کے لیے؟ ہاں، اگر وہ بھی دن اور رات اسی گاڑی کا ذکر کریں، اگر میں بھی اسی گاڑی کا ذکر کروں، میں بھی اسی گاڑی کی تعریف کروں جس کی وہ کر رہے ہیں، وہ کب میری بات سنے گا؟ زندگی بھر نہیں سنے گا۔ وہ سب کہتے ہیں پیسے سے ہوگا، اکانومی۔ ہمیں کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری، یعنی تم بھوکے ننگے ہو۔ مجھے بھی ہمارا پاکستانی ایمبیسڈر تھا، اس نے مجھے بولا ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے۔ میں نے کہا سر تھرڈ ورلڈ کس بنیاد پر ہیں؟ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، پیسے نہیں ہیں؟ ہاں نا، دیکھیں نا ہمارا جی ڈی پی کتنا نیچے ہے۔ ارے میں نے کہا سر ایک منٹ رک جاؤ۔ میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے جس رسول کے تم ماننے والے ہو، جب اس کا انتقال ہوا ہے، مدینے میں یہ حال تھا کہ 3 دن تک چولہا نہیں جل رہا تھا کسی کے گھر کے اندر۔ اگر تھرڈ ورلڈ ہم ہیں تو وہ کون سی ورلڈ ہے پھر؟ وہاں تو کھانے کو نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن اللہ قرآن میں اس معاشرے کی تعریف کر رہا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا معاشرہ تھا، نہ اس کے بعد کبھی بنے گا۔ میں نے کہا آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا پوچھو نا اما عائشہ سے کہ کسی نے ان سے کہا آپ یہ تیل کیوں نہیں جلایا؟ کہا تیل جلانے کو تیل ہوتا تو پینا لیتے ہم، تو وہاں تو تھا ہی نہیں کچھ۔ لیکن اللہ اس معاشرے کی تعریف کر رہا ہے، اور ان کو اللہ نے بنایا پھر امام 3 بر اعظموں کا۔ وہ امام بنے پھر 3 بر اعظموں کے۔ کتنا دیا اللہ نے ان کو۔ ایسے جب تک اللہ سے لینا نہیں سیکھو گے تو تم تو زندگی بیکار گزار رہے ہو، زندگی کا مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ باس سے ملنے والے روپے سے اگر گھر کے چلنے کا یقین ہے تو پھر زندگی کا مزہ نہیں آ سکتا۔ جب تک وہ پیسہ تمہارے سامنے کاغذ نہ ہو، میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں؟ ہاں، میں تو میری باتیں پاگلوں کی باتیں ہیں نا۔
یہ اسی مجمع سے کر سکتا ہوں میں، یہ باہر کے مجمع سے نہیں کر سکتا میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں، میں جانتا ہوں میری باتیں تمہیں پاگلوں کی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ جب تک یہ یقین اندر سے نہیں نکلے گا زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی، کٹے گی نہیں زندگی، بہت مشکل سے کٹے گی، بڑی مشکل سے کٹے گی بس بمشکل تمام۔ اگر پانی کے اوپر آ جاؤ کسی طریقے سے پھر سانس لینا ایزی ہو جائے گا، پھر اللہ ایسے سنبھالیں گے تمہیں یوں کر کے، تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، ہاں تمہارا ہر بول اگلے کے سینے کے اندر سے نکل جائے گا، تمہاری الٹی بھی سیدھی کر دیں گے، پھر تمہارے دشمنوں کو بھی ہدایت ملے گی، یقین کرو تب ملے گی تمہارے دشمنوں کو ہدایت، تب تمہارے حاسدین کو بھی ہدایت ملے گی، تب تم سے نفرت کرنے والے تم پر جان دینے والے بنیں گے، اور اتنا نہیں کرنا پڑے گا جتنا پچھلوں نے کیا، تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، سب کچھ مسخر کر دیں گے اللہ۔ اس کو بولو باہر نکل کے، اور اگر نہ ہو گیا تو یہ آ کے میری گردن پکڑ لینا، تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، تھوڑا ہی، پھر ہدایت کی ہوائیں چلیں گی ہر طرف۔ تو ہم سبق بھولے بیٹھے ہیں میرے دوستو، یہ بات ہم بھولے بیٹھے ہیں، اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا ہے، اور نفع کیا ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اللہ تمہیں سمجھا دے جیسے اللہ نے مجھے سمجھایا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے، وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، چیزوں میں تمہیں نہ پڑھنے دے، تمہیں چیزوں میں نہ پڑھنے دے، موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست، اتنی آخرت تمہیں سنائے، اتنی آخرت تمہیں سنائے، ہاں جیسے سیدنا بلال کر رہے تھے نا موت کے وقت، واہ 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 واہ، اب جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، صحابہ سے ملیں گے، بیوی رو رہی ہیں لیکن یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، جو اس امت کا نقصان ہوا ہے اس کا تمہیں احساس دلا کر تمہارے خون کو گرما دے کہ اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، فقر کی سان چڑھا کر تمہیں تلوار کرے۔ سان جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ جس پر چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ فقر فقیر ہونے کو نہیں کہتے، میرے نوجوان ساتھی بیٹھے، فقر فقیر ہونے کا نام نہیں ہے، فقر اس کیفیت کا نام ہے جب یہ جو ملک و مال سے ہونے کا یقین جب دل سے نکل جاتا ہے نا، یہ فقر کی کیفیت ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اس سان کے اوپر تجھ کو تیز کرے جس میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو۔ تو اقبال کہہ رہا ہے وہ تمہارا اصل امام ہے میرے دوستو۔ تو باہر نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، یہ سب سے زیادہ بولو، ملک مان سے نہیں ہوگا۔ کل حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں تو یہ حضرات تو بڑے پرانے، 18 سال پہلے جو لفظ ان سے سنا تھا وہی پھر بول رہے تھے، 18 سال پہلے جو سنی ان سے باتیں وہی باتیں۔ میں بنگلہ دیش بیٹھا ہوا تھا پچھلے اجتماع پر، حاجی صاحب کی بات تو ویسے نہیں سمجھ میں سنائی دیتی، سمجھ میں نہیں آتی، آپ جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم بنگلہ دیش کے اجتماع پر بیٹھے ہوئے تو کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، تو جو بنگلہ دیش کے اپنے بزرگ تھے وہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اپنے، تھوڑی دیر کے اندر آواز آئی مغرب کی اذان، مغرب کی کا بیان شروع ہوا تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی آواز آئی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے دیکھا جتنے بڑے بڑے بزرگ، جتنے بنگلہ دیش کے بزرگ تھے سارے خاموش ہو گئے، ایک دم سب کو بولا چپ، سب چپ کر جاؤ، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ ابھی اس سے پہلے بھی بیان چل رہے، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ میں اتنا حیران ہوا کہ میرے منہ سے نکل ہی گیا، ایک میرے بزرگ دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا آصف بھائی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، حاجی صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی،
ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارا اپنا یہ قصور ہے میرے دوستو. مجھے معاف کرنا، میں بڑی بڑی باتیں کر گیا. میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں میری پکڑ نہ ہو اس بات پر. لیکن میں آپ کو ایک غم آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا، آپ کو بتانے آیا کہ باہر اس وقت کفر میں مر رہی ہے. ان کا کفر ان کو کھا گیا ہے. وہ اپنے کفر کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہیں. وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہے کہ جو چیزیں اس وقت ان کے ہاں مقرب ہیں وہی چیزیں اس وقت مسلمانوں میں بھی مقرب ہیں. انہیں کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی اللہ رسول کی بات کرنے والا نہیں ہے. آؤ ہمارے پاس علاج ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے مسئلے کا حل. ہمارے پاس ہے وہ دوا. جس طرح میں ان بوڑھوں کو دیکھ رہا تھا، نکریں پہن کر بیچارے چھلانگے مار رہے تھے. کوئی 14 سال کا بن گیا، کوئی 16 سال کا بن گیا، کوئی 10 سال کا بن گیا. میرا دل کیا میں اس کو کہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سب کے سب دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی، ورنہ یہ ابھی 3-4 دن کے مہمان ہیں سارے. انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا. اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ڈالو، ذرا پتہ چل جائے گا. کسی اور کی محبت ڈالو، ہمیشہ کا روگ، ہمیشہ کی پریشانی تمہارا مقدر بن جائے گی. میرے دوستو، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے.